अस्सलाम वालेकुम। सर्वे अराज़ी में रुपया क्या होता है? मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट से। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं कि ज़मीनों के मामले में कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि फ्रॉड कहलाते हैं। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि मजबूत नहीं होते, या कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि जिसे हम कहते हैं सर्वे ज़मीन ना होने की वजह से मसाइल का शिकार हो जाते हैं। और सर्वे ज़मीन में रुपया क्या होता है, ये बड़ी एक अहमियत है, और इस चीज़ के बारे में मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ और आपको समझाना चाह रहा हूँ कि रुपया क्या होता है और उसकी अहमियत क्या होती है। एक तो आपको ये बात बताता चलूँ कि हमें हमेशा अपनी वीडियोस में ये बात बताता रहूँ कि आप लोग जब भी काम करें तो सर्वे ज़मीन देखें। आपने अगर किसी प्रोजेक्ट में हाथ भी डालना है, किसी प्रोजेक्ट में आपने बुकिंग भी करवानी है और आपको ये पता चल जाता है कि ये सर्वे है और सर्वे ज़मीन है, तो फिर काबिल इत्मीनान बात होती है। सर्वे भी अ, आपको बता दूँ, सर्वे ज़मीन वो होती हैं जैसे अंग्रेज़ के ज़माने में जब यहाँ से छोड़ के गया अंग्रेज़, तो उस वक्त अराज़ी जो है वो उसके ज़माने में दी गई। यानी ये 1925 की बात है कि 1925 में पूरे बर्र सग़ीर में अंग्रेज़ के दौर में, ब्रिटिश दौर में बाकायदा सर्वे करवाया गया और इस सर्वे के नतीजे में ये जो है पाक व हिंद में ख़ास तौर पे कि किस किस की क्या अराज़ी है। और फिर जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त भी उसको रीऑर्गेनाइज़ किया गया, इसलिए कि लोगों की ज़मीनें थी और अराज़ी थी और उस अराज़ी की बड़ी अहमियत थी और वक्त के साथ वो अहमियत बढ़ती चली गई। तो वो ज़मीनें, वो अराज़ी जो कि 1925 में ब्रिटिश दौर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ज़मीनें दी गई। और ज़ाहिर है आपको ये पता है कि अंग्रेज़ ने बहुत ज़्यादा ज़मीनें उन लोगों को दी जो उसके अशीरबाज जिनको हासिल थी, और अंग्रेज़ के वो पिट्टू भी थे, या ये वो नवाब, या वो बड़े बड़े ज़मींदार जागीरदार जो कि उनके इशारों पे चलते थे, उनके अपने मंशा के लोग थे, उनको ये अराज़ी ज़्यादातर दी गई। इसके अलावा भी जो लोग जहाँ रहते थे वहाँ उनको अराज़ी दी गई, और जो उनके मतलब के लोग थे, जो कहा जाता है ना, जो उनके यानी है कि रखवाली कर रहे हैं, उनकी वफ़ादारी कर रहे हैं और उनके उनके गुण गा रहे हैं, तो उनको बड़ी तादाद में ज़मीन दी गई कि जाओ अपने घोड़ा दौड़ाओ, और जहाँ तक तुम्हारा घोड़ा जाके वापस आता है तो फिर वो अराज़ी तुम्हारी है। और भी इशारा कर दिया कि भाई ये ज़मीन हमें चाहिए, तो वो ज़मीन उसको दे दी। खैर 1925 में ये अराज़ी जो है अंग्रेज़ के दौर में दी गई है और आज भी वो सबसे मजबूत लैंड है और पर्सनल लैंड कहलाती है। तो जब पाकिस्तान और इंडिया यानी इंडिया डिवाइड हुआ, तो उस वक्त भी इसको जिन लोगों की ज़मीनें थी उन्होंने मुशावरत के साथ, जो भी मतलब उस वक्त आला हुकाम थे, उनके साथ ये तय किया कि इन अराज़ी की हिफाजत की जाएगी और ये अराज़ी उनको दी जाएगी। तो लिहाजा वो ज़मीन, वो अराज़ी जो है वो सर्वे कहलाती है, और वो सर्वे ज़मीन आज भी पर्सनल लैंड है। और सर्वे लैंड में एक अहम चीज़ होती है रुपया। अच्छा, रुपया क्या होता है? दरअसल जैसे आप कोई ज़मीन लेंगे, वो अराज़ी आप ने मिसाल के तौर पे आपने किसी ज़मीन में 80 एकड़ ज़मीन है। अब आपने उसमें से 50 एकड़ ज़मीन ख़रीद ली। तो 50 एकड़ ज़मीन ख़रीदने के बाद आपने सोचा कि हम किसी अच्छे वक्त पे, ऐसा हुआ भी है कि बहुत से लोगों ने अराज़ी ले ली और सोचा कि चलो अभी ज़मीन ख़रीद ली है, और उसको अपना हिस्सा अलग नहीं किया। यानी 80 एकड़ ज़मीन है, उस 80 एकड़ ज़मीन में आपको अगर गांव वालों ने या मकामी लोगों ने जिनकी ज़मीनें थी, उन्होंने आपको 50 एकड़ ज़मीन दे दी। अब 50 एकड़ की ज़मीन किस जगह है, ठीक है, इसका तयन नहीं हो सका। अब जब आप प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया तो मालूम चला तो ये झगड़ा खड़ा हो गया कि भाई ये जगह तो हम नहीं देंगे, ये जगह तो हमारी है। अब फिर उसके बाद जो है ना, वो मसले खड़े हो जाते थे और कई कई साल ये केसेस चलते रहे। तो अब होता ये है कि जब भी कोई अराज़ी ख़रीदता है तो उसको पार्टीशन करवानी पड़ती है। यानी वो जगह कौन सी है, वो जगह कौन सी है जहाँ पर ये ज़मीन दी गई है। वो 50 एकड़ जो है ना, वो ज़मीन है, वो मालूम चला कि रोड उस पर लगती ही नहीं लगती है, ठीक है ना, वो साउथ पे है या वेस्ट पर है, तो लिहाजा उसको फिर अपील करनी पड़ती है, वो दरख्वास्त देनी पड़ती है और उसको जो है अलहदा करा जाता है। जब 50 एकड़ अलहदा किया जाता है तो वो फिर आके टप्पेदार और जो भी मुतल्लिक़ा डिपार्टमेंट्स वाले हैं वो आके उसको हदूद बनाते हैं
اور حدود بنانے کے بعد معاملہ آتا ہے کہ بھئی یہ آپ کی حدود بن گئی ہے، اب اس کے اوپر وہ پارٹیشن کر دیا جاتا ہے۔ اب جب پارٹیشن کر دیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کو یہ سمجھے کہ 332 سروے نمبر ہے، اب 332 میں جب علیحدہ ہو جاتی ہے تو پھر 332/1 اور 332/2، یعنی آپ مالک ہو گئے 332 کسی بھی اس کے /2 کے لے لیں مثال کے طور پہ، اور وہ زمین علیحدہ ہو گئی۔ اب جب زمینیں علیحدہ ہو جاتی ہے تو وہ کہلاتی ہے روپیہ۔ کیا کہلاتی ہے؟ روپیہ۔ یعنی آپ پہلے زمانے میں ہوتا ہی تھا کہ آنے چلتے تھے نا، کہ 1 آنا 2 آنا 16 آنا، کہتے ہیں نا 16 آنے والی چیز ہے، یعنی 16 آنے مکمل ہو گیا۔ تو یہ مکمل کھاتے کو جو ہے ایک الگ کرنے کے بعد پارٹیشن بنا لی جاتی ہے، تو وہ ایک روپیہ کہلاتا ہے، اس سے پہلے وہ روپیہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال میں پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں سالم کھاتا ہوتا ہے، پنجاب میں سالم کھاتا ہوتا ہے، مری وغیرہ میں بھی، ان تمام جگہوں پہ، کو میں خود بھی مری کی طرف کام کرتا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ وہاں پہ بھی یہ سالم کھاتا ہوتا ہے۔ پھر سالم کھاتا یعنی مشترک کھاتا ہوتا ہے، پھر مشترک کھاتے کو پھر الگ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ زمین کو مخصوص کرنا ضروری ہے۔ آپ شہر کی مثال لے لیں، اگر آپ کا کوئی، ویسے مثال کے طور پہ پہلے یہ پارٹیشن ہو جائے کرتے تھے، کسی نے اگر 1000 گز کا کوئی پلاٹ لیا تو اس کو 500 گز میں ڈیوائڈ کر دیا، 600 گز کا ہوتا تھا تو 300 گز کا۔ آج بھی بہت سے ایسے مکانات ہیں جو کہ 600 گز کے پلاٹ ہیں، مکان بنے ہوئے، لیکن اس کو پارٹیشن نہیں کیا گیا، لیکن رہ رہے لوگ، لیکن ملکیت نہیں ہوتی۔ پھر ملکیت تو مشترکہ ہو گئی، یا ایک ہی کی ملکیت ہو گئی، دوسرا رہ رہے، تو اس کو کہتے ہیں پارٹیشن۔ اب جب پارٹیشن ہو جاتا ہے، لیگلی KDA سے پارٹیشن ہو جاتا ہے، تو پھر وہ زمین لیگل ہو جاتی ہے۔ 300 گز کی بھائی یہ ہے اور 300 گز کی یہ ہے۔ 2 مکان آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بنے ہوتے ہیں، 600 گز پہ 300 گز کے مکانات بنے ہوتے ہیں، لیکن یہ 300 گز کے مکان جو ہے نا لیگل نہیں ہوتے۔ جب پہلے دور میں یہ لیگل اس وقت ہو گئے تھے جب پارٹیشن کروا لیا گیا، تو جب پارٹیشن ہو جاتا ہے تو پھر وہ روپیہ ہو جاتا ہے، سمجھے کہ 300 گز کا ایک روپیہ ہو گیا۔ تو اسی طرح اراضی میں جب قلعہ بندی یا ایک جگہ فکس ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ جگہ میری ہے، اب 50 ایکڑ جگہ مخصوص کر دی ہے، اب وہ روپیہ ہو گیا، وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ باؤنڈری وال کھڑی کر دے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ تو اس طرح روپیہ زمین جو ہے نا، اس پہ کبھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جب زمینوں کو دیکھتا ہوں یا سروے زمینیں دیکھتا ہوں تو یہ نہیں کہ وہ صرف ایک زمین خرید لی گئی اور پروجیکٹ اناؤنس کر دی گیا، کیا وہ اس کو روپیہ کرا لیا گیا؟ نہیں۔ کیا اس کا پارٹیشن ہو گیا؟ نہیں ہو گیا۔ کیا اس کی سیل ڈیڈ کروا لی؟ نہیں کروا لی ہے۔ کیا اس کی موٹیشن ہو گئی؟ نہیں ہو گئی۔ ان تمام چیزوں سے پروجیکٹ کی حیثیت اور ویلیو بڑھ جاتی ہے، وہ کبھی کس طرح کی پرابلم میں نہیں آتا۔ باقی NOCs تو ہوتی رہتی ہیں، میرے نزدیک تو NOC کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اگر وہ سروے زمین پکی زمین ہو، یعنی اس میں اگر اس کا روپیہ ہو اور مکمل اس کے اوپر قبضہ ہو، مکمل اس کی اختیارات اس کے اوپر ہے، اور باؤنڈری وال ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ کسی بھی قسم کے اعتراضات وہاں نہیں ہوتے۔ اور جب بھی کوئی زمین لے تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پہلے آپ اس کو ٹیسٹ کریں، آپ باؤنڈری بنائیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے، آپ اپنا ٹریکٹر وغیرہ چلوائیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب آپ اسی طرح سیل ڈیڈ اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ سیل ڈیڈ نہیں کراتے یا موٹیشن نہیں کراتے تو وہ بھی مسائل کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ضروری تھا کہ آپ کی ویڈیو کے میں باصورت سوال بھی کرتے تھے کہ روپیہ کیا ہوتا ہے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ روپیہ کیا ہوتا ہے، اور وہ زمین، سروے زمین جو روپیہ جس کے اوپر آلا ہے تو وہ ایک مضبوط زمین ہوتی ہے، اور اس میں کسی قسم کے جو ہے نا پرابلمس نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ مالکانہ حقوق پہ ہوتی ہے۔ اسی طرح پنجاب میں ادھر مری وغیرہ میں یہ ہوتا ہے کہ جب مشترک کھاتے سے الگ ہو جاتا ہے تو پھر یعنی کوئی زمین خریدتا ہے تو وہ ریسیل کہلاتی ہے، یعنی ریسیل کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں پنجاب میں مری وغیرہ میں، اس کے اطراف میں، گلیات وغیرہ میں جو زمینیں ریسیل پر ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں پاک و صاف ہو گئی ہے، وہ زمین کلیئر ہو گئی ہے۔ یعنی ہوتا یہ کہ انگریز کے زمانے سے جدی پشتی زمینیں چلی آ رہی ہیں، یہ سروے زمینیں، یا یہاں پر خسرہ نمبر وغیرہ جو ہوتے ہیں پنجاب میں، تو یہ زمینیں انگریز کے زمانے کی چلی آ رہی ہوتی ہیں۔ اب ظاہر ہے باپ مر گیا، دادا مر گیا، پردادا مر، سب یہ مرتے مرتے پھر اس کے بعد کئی خاندان در خاندان یہ زمینیں تقسیم ہو جاتی ہیں، کمپلیکیشن آ جاتی ہیں۔ تو جب کوئی زمین خرید لیتا ہے اور وہ اپنے نام کرا لیتا ہے، تو ایک بندہ یا 2 بندے اپنے نام کرا لیتے ہیں، عام طور پر شہری زمین خریدتے ہیں گاؤں دیہاتوں سے، تو وہ اپنے نام کرا لیتے ہیں، یہ کہلاتی ہے روپیہ یا ریسیل زمین۔
تو ریسیل کی ویلیو پنجاب میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ تمام مسائل سے نپٹ کر گاؤں دیہاتوں کے جو لوگ حصے دار تھے، 10 تھے، 20 تھے، 50 تھے، یہ سارے جو ہے متفقہ طور پہ کسی ایک کے نام کر دیتے ہیں اور وہ زمین سیل ہو جاتی ہے، اور اس سیل ہونے کے بعد وہ جو ہے نا مارکیٹ میں اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے کیونکہ ریسیل ہے، تو ریسیل کو چیک کرانا بھی آسان ہوتا ہے، اور جب خرید و فروخت کی جائے تو اس میں وہ پروسیس آسان ہوتے ہیں، کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو خیر یہ تھی معلومات روپیہ کے سلسلے میں اور سروے زمینوں کے بارے میں، لیکن میں پھر وہی کہتا ہوں کہ سروے زمین کے اوپر جو پروجیکٹ بنا گیا ہو، جو انگریز کے زمانے کی جدی پشتی فارم 7 زمین کہلاتی ہے، اس کے اوپر جو بھی پروجیکٹ ہے وہ ریلائبل ہوتا ہے عام طور پہ، اور اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی این او سی رکتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سروے زمین اگر گورنمنٹ بھی لے تو اس کو اس کا متبادل دینا ہوتا ہے یا پیسے رقم دینی ہوتی ہے، وہ کوئی بھی گورنمنٹ چھین نہیں سکتی، سپریم کورٹ بھی ایسی زمین کو کینسل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس کے پرسنل لینڈ کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پرسنل لینڈ میں بہت سی چیزیں۔ دوستو یہ تھی معلومات پرسنل لینڈ سروے زمین کے بارے میں، فارم 7 کے بارے میں۔ ساتھ رہیے، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، ان معلومات کو آگے بڑھائیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انتخاب سوری کو اجازت دی، اللہ حافظ۔